بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 سپاہیوں کا لشکر دے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا، قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم امسایہ گان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے۔ 700 صحابہ کرام کو شہید کر دیا، کئی لوگوں کے گھر لوٹ لیے اور دوسرے لوگوں کو ملا کر 10,000 لوگوں کو شہید کیا، اور ایسی بدتمیزیاں کی کہ جن کا ذکر کرنا بھی ناگوار ہے۔ مسجد نبوی کے ستونوں میں گوڑے باندھ دیے گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز ادا نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزیدیوں کی بدعمالیاں اس قدر بڑھنے لگی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برسے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یزید کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ لوگ بدعمالیوں کے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں لشکر کا امیر مر گیا اور اس کی جگہ دوسرا قائم مقام مقرر کیا گیا۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے سنگ بازی کی، جس سے حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے۔ کعبہ کے غلاف اور اس کی چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ کعبہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے کئی روز تک پریشانی میں مبتلا رہے۔ آخرکار یزید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ یہ ملک شام میں 39 سال کی عمر میں ہلاک ہوا۔ ہنوز قتال جاری تھا کہ یزید ملعون کی موت کی خبر پہنچی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا فرمائی کہ ہے اہل شام، تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ اہل مجاز، یمن، عراق اور خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اہل مصر اور شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ معاویہ اگرچہ یزید کی اولاد سے تھا مگر نیک اور صالح بندہ تھا۔ معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد اہل مصر اور شام نے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے اور شمر ناپاک کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور ان کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنفیہ برادر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے، اور شمر کی لاش گھوڑوں سے رندوا دی گئی، جس سے اس کا سینہ اور پسلی کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ شمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے ہے، اور ابن سعد اس لشکر کے قافلے کا کمانڈر تھا جس نے حضرت امام علیہ السلام پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ آج ان ظالمان ستم شعار اور مغروران ناپیکار کے سر تن سے جدا کر کے دشت بدشت پھیرائے جا رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی ان کی بے بسی پر افسوس کرنے والا نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔